خلق میں کہتی تھی زینب مجھے کہ خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مجھے کہ خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اڑیا سر زہرا، دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا، میں نے دیکھا عالم کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا، دیکھا مجرے خلق میں، محمد والے محمد آواز بلند تر صلوات۔ بلندتر صلوات۔ بار دیگر بابا امانت ہے میرے سینے میں، غم شبیر امانت ہے میرے سینے میں، ایک یہی بات ہے جو دل ہے لگا جینے میں، ایک یہی بات ہے جو دل ہے لگا جینے میں، ہمیں شبیر امانت ہے، تیرا بندہ یا خدایا تو نے
خدایا تو نے اپنی تصویر سجا رکھی ہے آئینے میں ہمیشہ شبیر امانت ہے اور میں ہم شکل پیغمبر کو نہ بھیجیں مولا رن میں ہم شکل پیغمبر کو نہ بھیجیں مولا کوئی برچھی نہ اتر آئے کہیں سینے میں ہمیں شبیر امانت ہے صلوات پڑھتے ہیں بار دیگر یہ بزم منتظر میں کون جانے انتظار آیا کہ صورت دیکھ کر جس کی خدا ہے اعتبار آیا یہ بزم منتظر میں کون جانے انتظار آیا میری تینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر میری تینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر علی کا نام آیا اور چہرے پر نکھار آیا یہ بزم پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر علی کا نام آیا اور چہرے پر نکھار آیا
عمر ابن عبد بدن اور ادھر کی پار خندق عمر ابن عبد بدن اور ادھر شیر نے انگڑائی اٹھ کر کے شکار آیا یہ بزم منتظر میں کون جانے انتظار آیا علم جب بھی اٹھایا حضرت عباس کا میں نے رے علم جب بھی اٹھایا حضرت عباس کا میں نے لگا ہاتھوں میں جیسے کل جہاں کا اختیار آیا یہ بزم منتظر میں کون جا اور عقیدے ٹھیک کر لو گر جو بچنا ہو ہلاکت سے عقیدے ٹھیک کر لو گر جو بچنا ہو جہنم سے علی کا لال پردے سے جو لے کر ذوالفقار آیا یہ بزم منتظر میں کون جانے انتظار آیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری برا خوشنودیے ابو طالب علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعوض بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ مائدہ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں اور باقی تو کہنا ہی فضول ہے کیونکہ شاید امام زمانہ آ کر یہ عادت تبدیل کریں بر وقت آنے کی تو ہو سکتا ہے، باقی بندے کے بس کا لوگ نہیں ہے۔
خیر، ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اس آیت میں تمہیں ایک چیز سے خبردار کیا ہے اور پھر تمہاری رائے بھی لی ہے کہ کیا اس سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ فرمایا سوائے اس کے کوئی بات ہی نہیں کہ شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ آپس میں تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، یوقع بینکم العداوۃ، کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، والبغضاء، بغض ڈال دے۔ جو دشمنی لب تک آ جائے وہ عداوت ہوتی ہے، جو دل میں رہے وہ بغض ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اس لیے امیر کائنات کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں کہ علی سے عداوت رکھنے والے کا بھی شجرہ مشکوک، بغض رکھنے والے کا بھی مشکوک۔ اچھا، اب جو ظاہری لفظ ہے غفران آیت کے کہ وہ دشمنی کس طریقے سے پیدا کرنا چاہتا ہے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کا سہارا لے کر۔ دیکھو، قرآن کے ظاہر پہ بھی ایمان رکھنا واجب ہے، باطن پہ بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ جو ظاہر کو مانے اور باطن کو نہیں وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو باطن پہ ایمان رکھے اور ظاہر سے آنکھیں بند کر لے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اب ظاہر میں تو شراب اور جوا ہر شخص جانتا ہے، سار اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ صادق آل محمد فرماتے باطن میں فحش، منکر، خمر، شراب، میسر، جوا نام ہی ہمارے دشمنوں کے ہیں۔ اللہ میں نے دونوں آپ کو بتا دیں۔ اچھا، تو ان چیزوں کا سہارا لے کے فرقان محسن دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض ڈالنا چاہتا ہے شیطان تمہارے دلوں میں، اور دوسرا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اسی کے ذریعے تمہیں روکنا چاہتا ہے شیطان اللہ کے ذکر سے اور صلاۃ سے۔ پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔ جو ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور صلاۃ سے۔ پھر میرا بھائی اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے شیطان کے کہنے سے؟ رک جاؤ گے؟ کیونکہ شیطان کے کام ہی دو ہیں، اللہ کے ذکر سے روکے، صلاۃ سے روکے۔ یہ تو بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ نے صلاۃ کا نام بعد میں لیا، ذکر کا نام پہلے لیا۔ اللہ اکبر۔ جو تو یہ بات تو بچہ بھی سوچے تو عدنان سمجھ میں آ جائے گی شبیر کہ اللہ کا ذکر اور ہے، نماز اور ہے۔ نہیں، یہ اللہ دو الگ کیوں گنتا بڑے بھائی؟ کہ اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، صلاۃ سے روکنا چاہتا ہے،
یعنی الگ ہیں نا. اور ویسے بھی جیسے سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش سے منکرات سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر نماز سے اکبر ہے. حقیقت میں بات وہ نہیں جو ظاہر میں لگ رہی ہے. ظاہر میں تو یہی لگ رہا ہے نا کہ دو الگ چیزیں ہیں، بات میں الگ نہیں ہے. اسی لیے میں نے صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ کیا ہے، بس ایک دفعہ روا روی نماز کا لفظ بولا ہے افہام و تفہیم کی خاطر، ورنہ صلاۃ ہی ہے. اب اس کے میں اگر اسی پہ بحث کرنا شروع ہو جاؤں تو سحری کا وقت ہو جائے گا کہ اس کے مادے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اصل بیٹے وصل سے ہے تو اللہ چاہتا ہے نماز میں کسی کو کسی سے ملاؤ. پتہ نہیں کس کے ساتھ سے گزر رہی ہیں باتیں ہیں جی. اور اگر صدا اصلی سے ہے تو پھر یہ ہے کہ آگ کی تپش میں کسی کی مودت میں خود کو جلاؤ. ہاں مر گئے. صلاۃ کو صلاۃ کے ہی تناظر میں رکھنا. اللہ کا ذکر صلاۃ سے بڑا ہے. نہیں اگر آپ بضد ہیں، مصر ہیں کہ اس سے پڑھنے والی نماز مراد ہے، میں کان پکڑ کے مان لوں گا، لیکن ذرا مجھے پھر سمجھائیے گا ضرور کہ ماں کی آغوش میں جو حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے وصیت کر کے بھیجا ہے صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی. کس شریعت میں ہے چند منٹ کا بچہ نماز پڑھے؟ اور اگر کوئی عالم نما جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی وصیت پہلے بھی تو کی جاتی ہے، میں تو کر سکتا ہوں پہلے، پتہ نہیں ابھی موت آ جائے. آپ کر سکتے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے وقت کا، اللہ کو بھی پتہ نہیں کہ میں کب تک ہوں. تو اللہ عیسیٰ کو بھیجتے ہی کیوں وصیت کر رہا ہے صلاۃ کی؟ تو پھر ماننا پڑے گا بھیا یہ پڑھنے والی نماز کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اور صلاۃ ہے جو پیدائش سے واجب ہو جاتی ہے. ہمارے والے سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ اچھا ایک اور آیت پڑھوں، سورہ ابراہیم سے ہے، اور غالباً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن موسم اترا اور ترتیب سے ہے، جمع اور ترتیب سے ہوا ہے. 86 صورتیں مکے میں اتری ہیں اور 28 مدینے میں. 86 کا عدد کامل 14 ہے اور 28 کا عدد کامل 1 ہے. 1 کا عدد توحید کے لیے ہے، یہ مدینے میں نظر آ رہا ہے، اور 14 کا تو جانتے ہی ہو وہ مکے میں نظر آ رہے ہیں. تو ابھی سمجھ نہیں آیا، اللہ اپنے گھر میں 14 دیکھنا چاہتا ہے اور یہ اپنے گھر میں اسے دیکھنا چاہتا ہے. تو ترتیب نزول میں سورہ ابراہیم 72ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. جس ترتیب سے قرآن اترا ہے نا، تو اس کے نازل ہونے کا نمبر 72واں ہے.
کیا رشتہ ہے باتر سے حضرت ابراہیم کا؟ اور جس ترتیب سے جمع ہوا ہے قرآن تو سورہ ابراہیم کا نمبر 14واں ہے. گھبراہٹ یا تھکان تو نہیں ہو رہی نا؟ تو اب حضرت ابراہیم کا ایک مکالمہ ہے، اسی میں پڑھ لینا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے پروردگار، میں تیرے حرمت والے گھر کے قریب اپنی ذریت میں سے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بے برگ و بار وادی میں جہاں سبزے کا تنکا بھی نہیں اگتا، بس تیرے گھر کی اندیت میں چھوڑ رہا ہوں. یعنی حضرت ابراہیم اللہ کے گھر کو بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کے رزق کا ضامن سمجھ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں روایت تو پڑھ ہی نہیں رہا، آیت پڑھ رہا ہوں. خود کہہ رہے ہیں بے وادن غیر ذی زرع، جس میں کوئی زراعت نہیں، لک و دک وادی ہے، مگر سہارا کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کی اندیت میں. چھوڑ کیوں رہا ہوں؟ ربنا ولیقیموا الصلاۃ، چاہتا یہ ہوں کہ میری یہ ذریت صلاۃ قائم کرے. یار پتہ نہیں کس کے سال سے گزر رہی ہیں میری باتیں. آئے تھے بھیا میرے مشورے سے نازل نہیں ہوتی. چلے بی بی ہاجرہ پر تو نماز واجب تھی، شیر خوار اسماعیل پر کون سی واجب؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ کوئی نماز ایسی ہے جیسے ہاجرہ پہ واجب ہے ویسے اسماعیل پہ بھی واجب ہے. اور کہنے والا عام شخص نہیں، شجرۃ الانبیاء ہے. لیقیموا الصلاۃ، میں چاہتا ہوں یہ صلاۃ قائم رکھیں، اور یہ صلاۃ قائم بھی اللہ کے گھر کے قرب میں ہو رہی ہے. اچھا تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پڑھنے والے ایک کام کریو، کیا؟ فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، کچھ انسانوں کے دل میری ذریت کی طرف جھکا دینا. اور کراچی والوں، حضرت ابراہیم کی ذریت قیامت تک چلے گی. قال انی جاعل للناس اماما قال ومن ذریتی، سمجھ میں آ گئی؟ امامت کے لیے ذریت کا ذکر کیا، یعنی جب تک امامت ہے حضرت ابراہیم کی ذریت چل رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں میری ذریت کی طرف افئدۃ من الناس، کچھ انسانوں کے دل جھکا دینا. ایک بندہ تمہارے مولا صادق کے پاس بیٹھا تھا، مولا حضرت ابراہیم بادشاہ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، اللہ نے کہا تھا مانگ لے مزدوری، 7 مزدوریاں مانگی، اللہ نے ادا کی. تو اگر کہہ دیتے فجعل افئدۃ الناس، سارے انسانوں کے دل جھکا دے، یہ من الناس کیوں کہا؟ کہ کچھ انسانوں کے دل. مولا سب کے مانگ لیتے، کم از کم آج زمین پر آپ کا کوئی دشمن تو نہ ہوتا. اب جو جواب تمہارے مولا نے دیا سر اٹھانا. فرمایا مال خلیل اللہ و اولاد الزنا، اللہ کے خلیل کو حرام زادوں سے کیا لینا دینا. چلے تو نہیں گئے پچھلے والے. ہاں تو اصل بیٹے اسی طرح عفران 2 آیتیں چھوڑ کر آگے ایک اور طلب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم. جاگتے رہنا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی
रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ परवरदिगारा मुझे और मेरी नस्ल में से कुछ को, वही है मिन, फजल अफ़इदतम मिनन नास, जैसे इमामत के लिए कहा मिन ज़ुर्रियती, चूंकि नस्ल का हर बंदा इमाम नहीं हो सकता ना, इसने मिन कहा। और यहां भी यही कह रहे हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती। तर्जमा करने वालों ने इस आयत में बेटा मिन का तर्जमा मुनव्वर भाई किया ही नहीं, पता नहीं क्या मसलिहत थी, ये मैं नहीं जानता। हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं मुझे सलात कायम करने वाला बना। नहीं, पहले तो गुफरान फतवा लगाना पड़ेगा शजरतुल अंबिया पर कि दुआ मांगने से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे नऊज़ुबिल्लाह। फिर आज क्यों कह रहे हैं जब इस्माइल को छोड़े जा रहे हैं, और इसी सूरह इब्राहीम में पढ़ लेना, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक, हर हम्द है अल्लाह तेरे लिए, तूने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल अता किया, तूने मुझे ज़ईफ़ी में इसहाक अता किया। 120 साल की उम्र है और कह रहे हैं मुझे सलात कायम करने वाला बना। अल्लाहु अकबर। हाँ? मैं साथ के साथ चेहरे भी पढ़ रहा हूं कि हर शख्स हम सफर है हमारा, या कोई तमाशाई भी जमा हो गए हैं। और आगे फिर अपनी पूरी औलाद को इस काबिल नहीं समझ रहे, वह मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी कुछ को सलात कायम करने वाला बना। नहीं, अब बातें दो हैं, मैदान की बात है बाबा, निकलो सामने आओ। या तो ये कहो कि हजरत इब्राहिम अपनी बाकी नस्ल को बेनमाज देखना चाहते हैं, या फिर तलाश करो ये सलात कौन सी है कि इब्राहिम ने अपनी सारी औलाद को इस सलात के लायक नहीं समझा। समझ में आ रही है बात में दोस्तों? है? तो फिर ये पढ़ने वाली तो ना हुई ना, क्योंकि अगर पढ़ने वाली होती तो पूरी ज़ुर्रियत के लिए कहते हैं। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, मुझे बना दे सलात कायम करने वाला और मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद में से कुछ को। अब इतनी आयतें मैंने पढ़ दी आपकी तसल्ली और इत्मीनान की खातिर। आओ फिर पहली आयत की तरफ चलते हैं। शैतान क्या चाहता है? यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अन सलात, तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोकना चाहता है और सलात से रोकना चाहता है। क्या मतलब है? पढ़ने वाली नमाज से। इस मलून का तो फंदा ही नमाज है। हाँ, देखो भाई, अगर कोई अलल ऐलान फिस्क व फजूर की दावत दे, कोई करीब नहीं फटकेगा। ये पहले नमाजी बन के फंसाता है, फिर हकीकत नमाज से भटकाता है, ताकि बंदा उठने बैठने वाली नमाज में फंसा रहे और हकीकत नमाज की तरफ देखे ही नहीं। अल्लाह अकबर। है? आओ अब दो लफ्ज़ फुरकान मोहसिन, दोनों की मैं अलग अलग मासूमीन की तफसीर बता दूं ताकि अली वालों को यकीन हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। दो चीजें थी ना, सलात, अल्लाह का जिक्र, जिक्रुल्लाह, सलात, और इन दो से शैतान रोकना चाहता है।
صادق آل محمد فرماتے الصلاۃ ولایۃ امیر المومنین. سمجھ آ رہی ہے بات پیچھے والے والا؟ صلاۃ امیر کائنات کی ولایت ہے. اور پھر ذرا سورہ عنکبوت والی آیت یاد کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. صلاۃ روکتی ہے فحش سے، منکرات سے. اور آغاز میں نے بتایا تھا نا کہ مولا فرماتے ہیں یہ نام ہمارے دشمنوں کے ہیں، تو صلاۃ ان سے روکتی ہے، یعنی ولایت ان سے روکتی ہے. جس کے دل میں ولایت امیر کائنات ہوگی ان کا دشمن اس کے دل میں نہیں ہوگا. جو معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت اور ہمارے دشمن کی محبت ایک دل میں یکجا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک رکھا ہے. یا اس میں ہم ہیں یا ہم سے خالی ہے. تو اب صلاۃ کیا ہوئی؟ علی کی. اور آؤ، صلاۃ روکتی ہے فحش سے، منکرات سے. والا ذکر اللہ، اور اللہ نے وذکر اللہ اکبر بھی نہیں کہا. یہی تو قرآن کی فصاحت ہے، براعت ہے، بلاغت ہے، سلاست ہے. والا ذکر اللہ اکبر، لام تاکید لگا کے کہا، مؤکد کر دیا. اور یقیناً اللہ کا ذکر صلاۃ سے بھی بڑا ہے. اب میری انگلی پکڑو، تمہارا پاسپورٹ، ویزا، جہاز کا ٹکٹ بچاؤں، ملک عراق شہر کوفہ لے چلوں. ممبر ابیض پہ کبریائی کا بدن بیٹھا ہے، فرما رہا ہے نحن ذکر اللہ ونحن اکبر من الصلاۃ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ فرمائے ہم ہی اللہ کا ذکر ہیں اور ہم ہی نماز سے اکبر ہیں. اب تو میرے والے بچے بھی منور بھائی سمجھ گئے ہوئے اصل بیٹا. صلاۃ ان کی ولایت، ذکر یہ خود. یا اور آسان کروں، علی کی ولایت صلاۃ، علی اللہ کا ذکر. اور شیطان اللہ کے ذکر سے بھی روک رہا ہے، صلاۃ سے بھی روک رہا ہے. یعنی علی سے بھی روکتا ہے، علی کی ولایت سے بھی روکتا ہے. سمجھ؟ گھبرا تو نہیں میں دوست. اور آؤ لکھ لو میرا عقیدہ بھی اور پھر اسی پہ قائم بھی رہنا. چونکہ ولایت منصب الہی ہے. اللہ نے خود کو نہ کبھی نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ امام کہا، نہ خلیفہ کہا. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ نے خود کو ولی کہا. تو اب جو ولی ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تو اس جیسا ہوگا. اور میں ببانگ دہل اعلان کر رہا ہوں اس بات کا کہ ہم ان کی ولایت میں نہ کسی کو شریک کرتے ہیں
نہ ان کے علاوہ کسی کو ولی مانتے ہیں. ولایت ریوڑیوں کی طرح بانٹا جانے والا عہدہ نہیں، یہ منصب الہی ہے. اللہ جس کا خمیر مزاج کبریائی سے گونتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. کیمرے کے پیچھے والے ٹھیک ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں بس. اور پھر 14 کی جو والا آیت ہے، 13 کی نہیں ماننی، 14 کی. سید عالمین بھی اس ولایت میں شامل ہے. اگر ان کی ولایت وہی ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ نہ ہوتی، نہ رسول جیسا ولی تعظیم کو کھڑا ہوتا، ورنہ تو عدل الہی کے خلاف ہے. نہ علی جیسا ولی اعظم مباہلہ کے میدان تک پیچھے چلتا. یہ دو جو بڑے ہیں بطول سے بھی، ان کا عمل بتاتا ہے کہ ولایت میں انہی جیسی ہے. جہاں جہاں ان پر ایمان لازم، وہاں وہاں اس پہ بھی لازم. ہاں لکھ لینا. میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. اور بات غفران کہنے تو لگا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چونک جائیں، کچھ حیران ہو جائیں. اور جب تم قرآن میں کوئی شرک والی آیت پڑھو تو ذات واجب کی قسم اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ اللہ اس کی بات کر رہا ہے جو دو خدا مانتا ہے. بلکہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اللہ اس کی بات کر رہا ہے جو علی کے ساتھ کسی اور کو ولی مانتا ہے. فمن کان یرجو، سورہ کہف ہے اور آخری آیت ہے، ڈھونڈنا آسان ہوگا. 110 آیتوں والی سورت کی آیت ہے اور 110ویں ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، دل میں علی ہو اور بات سر سے گزرے، یہ میں نہیں مان سکتا، اس نے اللہ کے ملنے کی تو بات ہی نہیں کی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے. دیکھو نا، قرآن میں غور و فکر کرنا. جہاں اللہ کہہ کر کوئی بات کرتا ہے منور بھائی حضرت بیٹے، وہاں کچھ اور مقصود ہوتا ہے. جہاں رب کہہ کے بات کرتا ہے کبیرۃ، وہاں کچھ اور مقصود ہوتا ہے. تم نے دیکھا نہیں جب اس نے اقرار لیا تھا روحوں سے، یہ نہیں کہا الستو بإلہکم، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو، یہ جو متکلم کا صیغہ ہے نا، فعل با فاعل، اس کے لیے متکلم کا روبرو ہونا ضروری ہے.
کیا میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے تمہارے سامنے کہوں گا یا ادھر کمرے میں بیٹھ کے کہوں گا؟ تو یہی تو وہ کہہ رہا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس لیے اس نے لفظ بھی وہ بلوایا جو سامنے آنے والے پر بھی بولا جا سکے اور پردے والے پر بھی بولا جا سکے۔ اب اگر کوئی مجھے غفران تم میں سے ضمانت دے دے تو پھر میں کہوں۔ دو تین لوگ ابھی بھی تو ہیں، بلکہ شاید چونکہ کثرت ہمارے پاس ہے اس لیے قلت کو کثرت میں ضم کر لیتے ہیں۔ ممبر کی بات ہے، کوئی مٹکے میں منہ میں نہیں ڈالا ہوا، کسی حجرے میں نہیں ہوں، ممبر پہ ہوں، میدان میں ہوں، مسجد میں نہیں ہوں، صفی کر کے مائک پہ منہ ہے، کان پہ نہیں رکھا ہوا۔ دکھاؤں تمہیں لسان اللہ کا یہ فرمان، انا المنادی لہم الست بربکم بامر قیوم لم یزل، فرمایا قیوم اور لم یزل اللہ کے حکم سے الست بربکم کی ندا دینے والا میں علی تھا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ چونکہ اس کی زبان یہ ہے نا ازل سے، میں جو بولوں گا اپنی زبان سے ہی بولوں گا، یا لسان اللہ اور دکھا یا پھر اس کا فرمان مان۔ اچھا پھر اعلان یہاں ختم نہیں ہوا، دو اقرار اور بھی لیے گئے۔ پہلے کہا الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی ولیکم۔ جس بات کے لیے میں نے ضمانت مانگی تھی وہ جملہ اب کہنا ہے۔ ہاں وہ پچھلا تو ایسے تحفے میں تمہیں مفت مل گیا نا، بات اب کرنی ہے۔ اب نہیں، دیکھو بھائی میں ذرا شک کی مزاج ہوں، میرا شک دور کرنے کے لیے جو شاہ نجف کے اس فرمان کو مانتا ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی نیابت میں یہ اعلان شاہ نجف نے کیا، وہ ہاتھ اٹھائے۔ تو ٹھیک ہے، جیتے رہو، ہاتھ گرا دو۔ کہنا مجھے یہ ہے کراچی والوں، کل جس علی کے سامنے اقرار کر کے آئے ہو، آج اسی کو نمازوں سے نکال رہے ہو۔ اب راز کھول دیا ہے میں نے کہ ہے تیسرے نمبر پہ علی، مصطفیٰ سے بھی چھوٹا، کبریا سے بھی چھوٹا۔
اب سمجھ آ گئی ہوگی علت، جو اس چھوٹے کو نہیں مانتا، دونوں بڑے کہتے ہیں ہمیں نہیں مانا۔ کیوں ادھر کونے والے جو تھوڑے تھوڑے بل گجے اندھیرے میں بیٹھے ہو، میری طرف دیکھنا، اس کی وجہ یہ ہے تینوں اقرار اس نے کروائے تھے۔ یار میں کہہ گیا، پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے۔ اس کی ربوبیت کا اقرار بھی اس نے لیا، اپنے مولا رسول کی رسالت کا اقرار بھی اس نے لیا، اپنی ولایت کا بھی لیا۔ تو جو اس کی ولایت سے پھر جائے، رسول کہتا ہے مجھے نہیں مانا، خدا کہتا ہے مجھے نہیں مانا، کیونکہ تینوں اقرار لینے والے کے لیے جب تینوں اقرار جمع ہوں گے، تاریخی نعرہ مصطفیٰ امام بارگاہ کا، علی ہے کہ یہ دیکھے جو نعرے کا جواب نہ دے اس کی نسل پہ چکے، دونوں ہاتھ بلند کر کے سار اٹھانا، چلے تو نہیں گئے نا۔ یہ راز ہے کہ اسے نہ مانو تو وہ دو کیوں نہیں اپنے ایمان کو قبول کرتے؟ تو رسول کہتے ہیں میں نے تو سامنے آ کے اقرار نہیں کروایا تھا، خدا کہتا ہے میں تو سامنے آتا ہی نہیں، جن کے سامنے آتا ہوں ان کو سامنے رکھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، ان کو سامنے کیا، انہی کے ذریعے اقرار کروایا۔ اور آؤ، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عمران، ہر صاحب علم کی سمجھ سے بالا ہیں، لیکن آ گئی ہے سامنے بچے، ذرا اصل میرے غور کرنا، وہاں دو قسم کے لوگ تھے جواب دینے والے۔ کچھ نے کہا تھا بلا، ہاں، اور کچھ نے کہا تھا نعم، ترجمہ اس کا بھی ہاں۔ خدا کرے کہ میری بات بچے بھی اپنی گرفت میں لے سکیں، یعنی یہ ہمارے علم کی محدودیت ہے کہ ہم دونوں کا ترجمہ ہاں کر کے بیٹھ گئے، آگے فرق نہ نکالا کہ بلا کس ہاں کو کہتے ہیں اور نعم کس ہاں کو کہتے ہیں۔ سارے اٹھانا، لفظ دونوں بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن ایک جیسے نہیں۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے کہا تھا بلا، کائنات بے دین ہو کے مر جائے، بلا کہنے والا ایمان پہ مرتا ہے۔ اور نعم کہنے والا تھوڑی سی پھسلن بھی ہو گیا، حتیٰ کہ اتنے تک بھی کراچی والوں ہو سکتا ہے کہ مرنے سے 5 منٹ پہلے تک ایمان کا پہاڑ نظر آئے، روح پنڈلیاں چھوڑ دے ایمان پہ رہے، زانوں تک آ جائے ایمان پہ رہے، رانوں تک آ جائے ایمان پہ رہے، سینے تک آ جائے ایمان پہ رہے، ہو سکتا ہے آخری سانس سے پہلے بے دین ہو کے مر جائے۔ اس لیے تو ان کی ولا پہ مرنے کی شرط ہے، ان کی ولا پہ جینے کی شرط نہیں۔ من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرے،
من عاشا نہیں فرمایا کہ جو جیے ان کی محبت. ہاں دیکھو ورنہ تو تمہارے سامنے کراچی والوں ایسی مثالیں بھی ہیں. ایک بندہ پیدا یزیدی مذہب پہ ہوتا ہے, پلتا یزیدی پیسے پہ ہے, جوان ہو کے نوکری یزید کی فوج میں کرتا ہے, زندگی وہیں گزارتا ہے, مرنے سے تھوڑی دیر پہلے حسین کی طرف آ جاتا ہے. اب جب یہ بھر جاتا ہے پنڈال تو پھر مجھے سوچ آتی ہے اس کا مطلب آنا تو چاہتے ہیں, جو نہیں آنا چاہتا وہ آئے ہی کیوں؟ آنا تو چاہتے ہو تو یار چاہتا میں پہلے تکلیف کر لیا کرو. میرے سامنے تو 5 بندے ہوں تو میں نے وہی علم دینا ہے, 50,000 ہوں تو وہی دینا ہے. ہاں مجھے تو فرق نہیں پڑتا, تمہارا بہت کچھ رہ جاتا ہے. ہاں اب جو آغاز میں سن چکے ہیں صلاۃ اور اللہ کا ذکر, وہ بعد میں آنے والوں کے تو پلے نہیں پڑا نا. ہاں اس لیے کہتا ہوں کہ سارے آغاز سے ہی جمع ہو جایا کرو. میں بیٹھا سوچ رہا تھا غفران تک تو نہیں گئے کہ وجہ کیا ہے کہ علی کا نام اللہ نے ذکر کیوں رکھا, اور خالی ذکر نہیں اللہ کا ذکر. اب یہ ہے نا اپنے ظرف کے مطابق سوچ کے اگل دینا کچھ اور ہوتا ہے, ممبر پہ بیٹھ کر تمام مزاجوں کو مد نظر رکھ کے علمی دیانت اور ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا اور بات ہوتی ہے. ہاں میں اگر اس کی تفسیر کر دوں تو مجھے پتا ہے کہ 95% لوگ اس سے اتفاق ہی نہیں کریں گے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, جس چیز پر ان کا علمی احاطہ نہیں ہوتا اس کو جھٹلا دیتے ہیں, اس کی تکذیب کرتے ہیں. بس سوچتے رہنا جو میرا ہدی ہے تمہارا بھی ہے. علی صرف ذکر نہیں اللہ کا ذکر ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. میری سی ڈی چل رہی ہے, ایک اجنبی نے غفران سے پوچھا کس کی مجلس چل رہی ہے؟ غضنفر کی مجلس. علی اللہ کا ذکر ہے. میں کہہ گیا اور کچھ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں. چلو اتنا تک تو کہنے کی میرے پاس گنجائش ہے, میں کہہ سکتا ہوں علی وہ ذکر ہے جسے زبان بے زبانی سے وہ بھی کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کراچی والوں, اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر. یار میں کہہ گیا بات تمہارے سروں سے گزر گئی. اللہ اکبر کہنے والوں اللہ اکبر والا اکبر کہہ رہا ہے, اللہ کا ذکر اکبر ہے. جی جی کیونکہ اکبر کے ذکر کو ہونا بھی اکبر چاہیے. نماز اکبر کی پڑھتے ہو, نکال اکبر کو رہے ہو. ہاں بس
چمٹنے لگی ہے میری بات، زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں، جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے رسول کی حدیث پڑھی میں نے، فرماتے ہیں ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ممن اشرک باللہ۔ دعا کر دو ان کے حق میں، میرے حق میں کہ میں حق پہنچاؤں اور ان کے حق میں حق کا بوجھ اٹھا سکیں۔ رسول فرماتے ہیں اللہ اپنی ذات میں شرک کرنے والے پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی کی ولایت میں شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ وہ جو سورہ کہف کی آخری آیت میں نے پڑھی تھی، اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے نا، وہ سن لو اور چھٹی یاد ہے، بھول گئی؟ اب بچے بازو کھول کے بیٹھ۔ افمن کان یرجو، اس سے بات پھیل گئی تھی نا تھوڑی، لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے دو کام کرے، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کسی کو رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ صادق آل محمد سے پوچھ رہا ہے عبداللہ بن سنان، مولا عمل صالح کیا ہے؟ قال معرفت الائمات، ہم 12 کی معرفت عمل صالح ہے۔ جس نے ہمیں پہچانا اس نے صالح عمل کیا۔ اور مانا یہ جو آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم۔ یہودی ہو کے مروں اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پڑھو تفاسیر اہل بیت کو، کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے لا یشرک بولایت امیر المومنین احدا، خبردار علی کے ولایت میں کسی اور کو شریک کر کے مشرک نہ ہو جائے۔ بس نتیجہ لو، بات ختم، جاؤ، زندگی رہی تو کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ اب شیطان 2 چیزوں سے روک رہا ہے۔ میری آغاز والی آیت پہلے جو پڑھی تھی میں نے عنوان کے طور پر، یاد ہے؟ انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ ہی یہی ہے، یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے، صلاۃ سے بھی، یعنی علی سے بھی روکنا چاہتا ہے، علی کی ولایت سے بھی۔ تو بھیا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن نے بتایا ہے یہ دونوں کام شیطان کے ہیں۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بھائی نہیں؟ ہاں تو بس یہ کلیہ اپنا لو، آج کے بعد مرتے دم تک دیکھتے رہنا، پرکھتے رہنا، جانچتے رہنا، جو علی سے روکے، جو علی کی ولایت سے روکے، وہ عالم ہو یا جاہل، سمجھ لینا شکل انسانی ہے، پردے میں شیطان بول رہا ہے۔
درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. آپ کے حصے کا پڑھا گیا، 2 عزاداروں کے حصے کا قرض باقی ہے. ایک تم میں کہیں دائیں بائیں بیٹھ کے خون رو رہا ہے اور ایک پردے میں ہے. فضائل کی تو ہر مجلس میں کوشش رہی ہے میری پوری زندگی کہ کچھ نہ کچھ نئے نقطے، نئے گوشے، نئی جہتیں بے نقاب کر کے آپ تک پہنچائی جائیں. لیکن مصائب میں ہمیشہ میری مجبوری ہے کہ درد کی کہانی وہی ہے جو صدیوں سے سن رہے ہو. ہاں تو میں نے صرف یاد دہانی کرانی ہے. آنکھ اتنا ہی وضو کرے گی جتنا آپ کی طلب ہے. آج 17 رمضان ہے. اللہ اکبر. 40 ہجری ہے، 17 رمضان المبارک ہے. منبر کا وارث منبر پہ ہے، خطاب کر رہا ہے خیبر شکن. ریش مقدس سے کافی سفیدی جھلک رہی تھی. دائیں طرف کونے سے ساسا بن سوہان ابدی، مشہور عالم صحابی ہے تمہارے مولا کا، کھڑا ہوا. مولا کافی دن ہوئے خطاب نہیں فرمایا آپ نے. بہت سفیدی ریش مقدس سے ظاہر ہو رہی ہے. حکم دیجئے بازار سے خطاب لے آؤں، خطاب کر لیجئے. بلا تشبیہ عین اللہ نے دیکھا، ٹھنڈی سانس لی، فرمایا ساسا پہلے والے خطاب کا رنگ اتر جاتا ہے، اب کی بار علی نے جو خطاب کرنا ہے اس کی رنگت قیامت تک نہیں اترے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. تو میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے اسے کسی دنیاوی غم میں اشکبار نہ ہونا پڑے. صلہ مجلس کے وارثوں کے پاس موجود ہے. یہ بات کہہ کر پتہ نہیں کیا خیال آیا تمہارے مولا علی کو. اہل دربار کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، او کوفے کے شریف زادو، عمرائے کوفہ، روسائے کوفہ، جی سرکار اگر محسوس نہ کرو تو آج نماز مغربین کے بعد اپنے اپنے گھر کی مستورات کو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر بھجوا دینا. اللہ اکبر. پتہ نہیں کون کیا سوچ رہا ہے. جو پرسے کی نیت لے کے بیٹھا ہے وہ چند لمحے میرے ساتھ رہے گا. سب نے بیک جنبش رب کا. مولا اس میں محسوس کرنے والی کیا بات ہے؟ ساری تیری کنیزیں ہیں، بے شک اپنی پاک بیٹیوں کی نوکرانیاں بنا کے گھر رکھ لینا. پر میں نہیں رکھنا، نہیں، کسی مقصد کے لیے بلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سرکار، آ جائیں گی. زوجہ والے نے بیوی بھیجی، بیٹے نے مائیں، بھائیوں نے بہنیں جمع ہو رہی ہیں. کراچی والوں آہستہ آہستہ کوفے کی شریف زادیاں. امیر کائنات نے کہا فضا بہن، جی مولا، گھر میں جتنی شمع ہیں جلا دو. جتنے چراغ ہیں روشن کر دو. اللہ اکبر. تم تو اس لیے چیخے مار کے رو رہے ہو نا کہ تمہیں پتہ ہے، لیکن جناب فضا کو تو پتہ نہیں تھا کہ امام کی مصلحت کیا ہے. چراغ بھی جلا رہی ہے حکم امام میں، اور حیرت سے سوچ بھی رہی ہے کہ آج سے پہلے تو ہم نے کبھی 2 چراغ بھی جلائے. تو مولا نے روک دیا کہ یہ اسراف ہے،
فضول خرچی ہے، جب ایک چراغ سے کام ہو سکتا ہے دوسرا کیوں جلایا؟ آج کریں ساری شمیں، ساری قندیلیں، سارے دیے، سارے چراغ روشن کر۔ کراچی والوں اتنی روشنی ہو گئی، زمین پہ چلتی ہوئی چھوٹی چونٹی بھی دوپہر کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ عین اللہ نظریں اٹھی، کوفے کی شریف زادی جمع ہو گئی ہو؟ جی مولا آپ کا حکم تھا، حاضر ہیں۔ کس لیے یاد فرمایا تھا؟ دائیں بائیں دیکھ کے فرمایا آئینہ آئینہ زینب الکبریٰ۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہے میری شام کی مسافرہ بیٹی؟ ہاں نادا یا بتا، آگے بڑی بابا جان میں ادھر ہوں۔ بیٹی بالکل صحن کے وسط میں جہاں روشنی کا مرکز ہے نا، یہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ شرم و حیا سے لرزتے قدموں کے ساتھ علی کی بیٹی روشنی کے وسط میں آئی۔ بیٹے محسوس نہ کرنا، ذرا سر سے چادر ہٹا لو۔ اللہ دمت اللہ۔ اب مجھے نہیں خبر کہ یہاں گوشت کس کا ہے اور پتھر کا کلیجہ کس کا ہے۔ بی بی نے رو کے کہا بابا چادر ہٹا دوں؟ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيَّ، اور آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ریش مقدس آنسوں میں بھیگ گئی علی کی، فرمایا لے بیٹی میں منہ دوسری طرف کر رہا ہوں، لیکن جو کوئی تیرا امام بابا کہہ رہا ہے اس پہ عمل کر۔ اللہ اکبر۔ تو میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، میرے لفظ سے سمجھ لینا۔ لرزتے ہاتھوں سے بلا تشبیہ علی کی بیٹی نے پردے کی چادر ہٹائی۔ علی نے کہا کوفے کی شریف زادیوں اور کوفے کی امیر زادیوں، روشنی اتنی ہے چونٹی چلتی نظر آ رہی ہے، میری بیٹی کے سر پہ ردا بھی نہیں ہے، غور سے چہرہ پہچان لو۔ ہو سکتا ہے میرے بعد کبھی یہ کوفے میں آئے تو پھر پہچان کے پتھر مارنا، یہ نہ کہنا ہم نے پہچانا نہیں تھا، یہ نہ کہنا کہ ہمیں کیا خبر تھی پتھر کس کو لگے ہیں، پھر جو مارے بطول زادی سمجھ کے مارے۔ ماتم ہے۔ چھوڑ